السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح مسلم کا آپریشن کے نام۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی، آپ کے خادم ابو جعفر تنولی نے پچھلے ہفتے صحیح البخاری کا کامیاب آپریشن کیا۔ الحمدللہ اس ویڈیو کو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں دیکھا اور پسند کیا، اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ آج آپ کا بھائی، آپ کا خادم صحیح مسلم کا آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے 4 حصے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم بتائیں گے کہ صحیح مسلم میں ہیر پھیر ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کی جو مختلف روایات ہیں ہم اس کے متن پر گفتگو کریں گے۔ تیسرا پارٹ میں صحیح مسلم کے مختلف راویوں پر جرح کروں گا۔ اور چوتھا اور آخری پارٹ، خود اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یعنی سنی حضرات، ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ مختلف علماء نے، مختلف محدثین نے صحیح مسلم پہ جرح کی ہے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا کہ صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں، آج اس عقیدے کی آپ کا بھائی دجیاں بکھیرے گا۔ ثابت کروں گا ان کی کتابوں سے صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح نہیں ہیں۔ اونلی اکیلے ایک کتاب جس کے اندر سب صحیح ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ میرے سونے اللہ کی کتاب قرآن، لا ریب فیہ، صرف قرآن۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کا پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں، جس میں میں یہ ثابت کروں گا کہ امام مسلم کی کتاب میں اضافہ ہوا ان کی وفات کے بعد۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ دوستو، شیخ صفی الدین مبارک پوری وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ صحیح مسلم جو ہے نا، یہ خالی تھی ابواب سے۔ یہ جو چیپٹرز بنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا صحیح مسلم میں، مختلف چیپٹرز، یہ امام مسلم نے نہیں باندھے۔ یہ کس نے باندھے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام نووی، جنہوں نے شرح لکھی ہے نا صحیح مسلم کی، انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ یہی بات ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اس کے اندر بھی ابن قیم بھی یہی بات کرتے ہیں، اور یہی بات شیخ محمد الامین الشافعی وہ بھی لگ بھگ یہی بات کرتے ہیں، اور یہی بات امام سیوطی نے بھی کی ہے کہ جو صحیح مسلم کا نسخہ تھا اس کے اندر یہ جو ابواب ہیں یہ امام مسلم نے نہیں لکھے، بلکہ ایک جماعت اس نے لکھے ہیں۔ یعنی صرف امام مسلم اکیلا نہیں ہے جس نے اضافہ کیا ہے اس کے ابواب میں، بلکہ ایک جماعت، وہ جماعت یعنی ایک گروپ، اللہ جانے 5 تھے، 10 تھے، 20 تھے، وی ڈونٹ نو، ان لوگوں نے یہ جو صحیح مسلم میں ابواب ہیں، یہ جو چیپٹرز ہیں، اس میں اضافہ کیا۔ اگر سوال، آپ کے پاس ایک تجوری ہے، میری بات دھیان سے سننا، آپ کے پاس ایک تجوری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مختلف نوٹس پڑے ہوئے ہیں، 100 کا نوٹ بھی ہے، 500 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے، 5000 کا بھی ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی چور تو آئے اور وہ صرف 100 روپے کا نوٹ اٹھا کے لے جائے؟ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ چور نے 5000 کا نوٹ اندر سے نہیں نکالا؟ سمجھ رہے ہو؟ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو نا کہ امام نووی اور دوسرے حضرات، جس طرح امام سیوطی نے کہا، ایک جماعت، ایک گروپ
انہوں نے یہ اضافہ کیا صحیح مسلم میں، اس کے جو چیپٹرز تھے، جو ابواب تھے، اس کا اضافہ کیا. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے ان میں سے کسی نے اپنی طرف سے کوئی روایت اس کا اضافہ نہیں کیا؟ آپ دیکھ لیں مختلف نسخے ہیں، بعض روایات ایسی ہیں جو دوسرے نسخے میں نہیں ہیں. اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کسی نے گڑھا نہیں ہے؟ صرف انہوں نے اپنے آپ کو ابواب یعنی چیپٹرز تک رکھا، کس نے روایت نہیں گڑھی. کیا ثبوت ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا؟ یہ سوال میں اہل سنت والجماعت علماء سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا دوستو؟ اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف. صحیح مسلم میں مختلف روایات ہیں جو سیدھا قرآن سے، کتاب اللہ سے ٹکراتی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، بِهِ معنی کا کہ قرآن کے ساتھ کچھ اور نہ، اونلی ون. وَاعْتَصِمُوا بِهِ، ایک کو تھامو قرآن کو. بہت سی آیات ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، کیا وہ تمام لوگ جن کا عقیدہ ہے صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر میں یہ ثابت کر دوں آج کی ویڈیو میں کہ یہ روایات سیدھا ڈائریکٹ قرآن سے یوں ٹکرا رہی ہیں، تو کیا آپ ان روایات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ سوال. چلیں پہلی روایت میں پیش کرتا ہوں. دوستو میں کچھ روایات کا متن آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا اور پھر آپ پہ اس کا فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. آپ خود فیصلہ کرو کیا یہ روایات قرآن کے خلاف ہیں یا نہیں. پہلی روایت صحیح مسلم 708، حضرت انس ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک ہی غسل میں ساری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. اور اس روایت کی مزید تفصیل صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک ہی غسل میں اپنی سب بیویوں کے ساتھ، جس طرح ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے ملتا ہے، سمجھ رہے ہو نا، ایک ہی رات میں سب کے پاس جاتے. صحیح بخاری کی روایت میں 9 کا عدد ہمیں ملتا ہے، 9، یعنی 9 بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں جاتے. سوال، حضرت انس کو یہ بات کس طرح پتہ لگی؟ بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یعنی صحابہ میں بیٹھ کے ہم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ نے نبی کو 30 مردوں کی قوت عطا کی ہے. سوال، حضرت انس کو یہ کیسے پتا کہ نبی کی قوت 30 مردوں کے برابر ہے یا 10 مردوں کے برابر ہے یا 5 مردوں کے برابر ہے؟ یہ تو پرسنل بات ہوتی ہے انسان کی. آپ کے والد، آپ کے فادر، اگر مثال کے طور پہ آپ کی 2 والدہ ہیں، ایک تو آپ کی حقیقی اور ایک سوتیلی، یعنی آپ کے والد کی 2 بیوی ہیں، کیا آپ کا والد آپ کو دوسری کے پاس جانے سے پہلے بتاتا ہے؟ ایز اے گواہ بنا کے کھڑا کرتا کہ میں ابھی ایک کے پاس جا رہا ہوں پھر دوسری کے پاس جا رہا ہوں؟ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ میرے والد صاحب ایک کے پاس گئے ہیں یا دوسری کے پاس؟ یہی سوال ہمارا ہے، حضرت انس کو کیسے پتہ لگا کہ رسول اللہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 9 کے پاس جا رہے ہیں؟ اور وہ کیا پوری رات کھڑے ہو کے یہ نمبرنگ گن رہے تھے؟ یہ جو روایت ہے کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. کسی کی جاسوسی کرنا کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں؟ اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سوچو. دوسری روایت جس کا متن قرآن کے خلاف ہے 786، حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، ٹھیک ہے. ایک آدمی آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا. ایک آدمی آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے کوشچن پوچھا، سوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے، یعنی جس طرح ہسبینڈ وائف ملتے ہیں، اور اسے انزال نہ ہو، یعنی اس کا پانی وائف کے اندر خارج نہ ہو، تو کیا دونوں پر غسل ہے؟ تو حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی پرسنل بات بتائی، میں اور ہم دونوں یہ کام کرتے ہیں اور پھر ہم دونوں نہاتے ہیں. اب سوال، یہ پرسنل بات ہے، آپ اپنی وائف کے ساتھ کیا کرتے ہو؟
کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہو میں آپ کی بات کر رہا ہوں؟ آپ اپنی وائف کے ساتھ جو کچھ کرتے ہو کیا آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ میں اور یہ کرتے ہیں؟ جب آپ نہیں بتاتے تو میرے پیارے نبی پہ کس طرح آپ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ نبی اور ان کی وائف یعنی حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہیں اور نبی کسی اجنبی غیر مرد کو اپنی پرسنل بات بتائیں کہ میں اور یہ والا کام کرتے ہیں اور پھر ہم ناتے ہیں؟ یہ کیا ممکن ہے عقلی لحاظ سے؟ میرا تو پیارا نبی تھا جو اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے. جب یہ بات آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ کا والد یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کا ابو، آپ کا فادر لوگوں کو بتائے گا کہ وہ آپ کی امی کے ساتھ یہ کرتا ہے اور پھر ناتا ہے؟ نہیں بتائے گا نا. جب آپ لوگ اپنے والد کے بارے میں یہ سننا گوارا نہیں کرتے تو ہم رسول اللہ کے بارے میں یہ سننا گوارا کیسے کریں؟ سوال. اگلی روایت صحیح مسلم 451. دوستو یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح مسلم کی. اس کے مطابق نعوذ باللہ اللہ قیامت کے دن اپنی شکلیں چینج کرے گا. نعوذ باللہ. یہ تو دنیا میں جس طرح بہروپیے نہیں ہوتے جو روپ دھارن کرتے ہیں، آپ لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کو اس طرح کا سمجھ رکھا ہے. روایت کے الفاظ دیکھو. قیامت کا دن ہوگا، جو سورج کا پجاری ہوگا وہ سورج کے پیچھے جائے گا، اور جو چاند کا پجاری ہوگا وہ چاند کے پیچھے جائے گا. ہر کوئی یعنی جس کو مانتا ہے وہ اس کے پیچھے جائے گا. صرف یہ امت رہ جائے گی یعنی مسلمانوں کی. اللہ مسلمانوں کے پاس اس صورت میں آئے گا کہ مسلمان اللہ کو نہیں پہچان پائیں گے. اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے یعنی مسلمان ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تم کون ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ روپ چینج کر کے آئے گا. پھر مسلمان انتظار کریں گے کہ ابھی اللہ نہیں آیا. پھر اللہ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ جانتے ہوں گے. اندازہ کرو، یعنی اللہ شکل چینج کرے گا. بلکہ بعض روایات ایسی ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کم تر شکل میں آئے گا. یہ الفاظ ہیں کیا یہ لیسا کمثلہ شیء اس کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ روپ دھار رہا ہے، بار بار روپ چینج کر رہا ہے؟ آپ نے اللہ کو انسان سمجھ لیا ہے؟ سوچنا ضرور. صحیح مسلم 500 یعنی 500 نمبر روایت. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے بلا کر کہا ادھر آؤ. بلا شبہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں آگ میں. اس روایت سے رسول اللہ کے والدین یعنی امی اور ابو، رسول اللہ کے امی اور ابو ان کو کافر قرار دیتے ہیں. کون؟ اہل سنت والجماعت. اچھا انجینئر علی مرزا بڑا تیز ہے، سنو. اس نے چلاکی دکھانے کی کوشش کی، تعویل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی اس سے مراد رسول اللہ کے والد تھوڑی ہے نا، اس سے مراد حضرت ابو طالب ہیں، ان کے چچا. لیکن انجینئر مرزا کہاں پہ پھنس رہا ہے؟ کیونکہ ایک اور روایت آ رہی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت چاہی، اللہ نے دے دی. پھر رسول اللہ نے اللہ سے بخشش مانگنے کی اجازت چاہی کہ میں اس کی مغفرت کی دعا کروں یعنی اپنی والدہ کی، تو اللہ نے منع کر دیا کہ بخشش کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پہ انجینئر آ کے پھنس رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی کتب تاریخ ہے اس کے اندر یہ تو ہمیں واضح طور پہ نہیں ملتا کہ حضرت جو آمنہ تھیں، جو نام بتایا جاتا ہے تاریخ دانوں میں رسول اللہ کی والدہ کا، ان کی کوئی بہن تھی سگی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب نہیں دیتا جب تک میں کسی رسول کو نہ بھیج دوں، حجت قائم نہ کر دوں. جگہ جگہ قرآن میں دوستو اللہ نے یہ فرمایا رسول اللہ کو میں آپ کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جن کی طرف کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں گیا. ان لوگوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، یعنی بولے بالے لوگ ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے ان کو غافل کہا کہ یہ لوگ غافل ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جب کوئی، یہ تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی پیغمبر آیا.
جب کوئی کتاب نہیں آئی، جب کوئی پیغمبر نہیں آیا، جب ان پر حجت قائم نہیں ہوئی تو کافر کیسے؟ بڑے بڑے ملے ان کے، بڑے بڑے، وہ کافر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں۔ دوستو اس روایت کے نیچے نا مولانا عبدالعزیز علوی، یہ ایک ہے منکر قرآن روایت پرست، وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث سے مسئلے میں حدیث واضح ہے، وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، حدیث یعنی یہ والی روایت اس مسئلے میں بالکل صریح ہے، کیا کہ نبی کے والد کفر کی حالت پر فوت ہوئے۔ اندازہ کرو، میں نے کہا ہے نا قرآن کی 20 سے زیادہ آیات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے آنے سے پہلے فوت ہوئے وہ کافر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کافر نہیں کہا، غافل کہا ہے، غافل۔ یہ کہتے نا وہ غافل نہیں ہے، کافر ہیں۔ اندازہ کرو، یہ صحیح مسلم ماننے والوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی محدثین امام بیہقی، وہ اس روایت کے بعد دلائل النبوہ میں پتہ کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین بت پرست تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کوئی امام بیہقی جو اہل سنت والجماعت کا محدث ہے اس سے پوچھے کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بت پرستی کرتے ہوئے؟ اسی طرح سنن الکبریٰ میں بھی امام بیہقی یہی کہتا ہے، وَأَبْوَاهُ كَانَ مُشْرِكَيْنِ بِدَلِيلِ مَا أَخْبَرْنَا، یعنی یہ روایت بیان کر کے وہ بھی تکفیر کر رہا ہے۔ سنن نسائی، امام نسائی نے چپٹر باندھا زیارت القبر المشرک۔ میں نے کہا ہے نا ان کے محدثین جو ہیں یہ کافر کہتے ہیں رسول اللہ کے والدین کو۔ ابن کثیر، ابن جوزی، لمبی لسٹ ہے۔ یہ ابھی دوسرا پارٹ چل رہا ہے، اچھا اس کے بعد پھر راویوں کی ہم خبر لیں گے، ابھی دوسرا پارٹ ہے۔ دوستو صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے جس کے مطابق رسول اللہ نے یہ کہا، یا اللہ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی، یعنی بلا وجہ کسی کو تکلیف دی، کسی کو سب و شتم کیا، ترجمے میں باقاعدہ گالی کا لفظ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گالی اور نبی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا پیارا نبی پاک ہے ان چیزوں سے۔ روایت پرستو، قرآن کے منکرو، صحیح مسلم ماننے والو، یہ کیا گندگی لکھی ہوئی ہے؟ رسول اللہ کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا پیارا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انکا لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے اگر کسی کو کوڑا مارا ہو، یعنی بلا وجہ، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ رسول بغیر کسی وجہ کے غصے کی حالت میں کسی کو بھی گالی بھی دیتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت، یہ آپ کی روایت ہے، کتنا گھٹیا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا رسول اللہ کے بارے میں۔ اور ہمیں دیکھو، یہ دیکھو قرآن ماننے والوں کا عقیدہ دیکھو جو اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں، فرقہ بندیوں میں نہیں پڑھتے۔ اللہ نے ہمیں مسلم کہا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں مسلم ہیں۔ ہمارا عقیدہ دیکھو، انکا لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آپ کا یہ عقیدہ آپ کا، سب و شتم کو جا کے ڈکشنری میں دیکھنا، سب و شتم کا کیا مطلب ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شیم آن یو۔ دوستو ایک روایت اور، یوں تو بہت ساری روایات ہیں، میں ویڈیو بناؤں تو 5 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے، سمجھ رہے ہو۔ ایک روایت اور، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، صحابہ کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک عورت کا جو اجنبی ہے، ان نون اسٹرینجر، وہ گزری، رسول اللہ نے اس کو دیکھا، پھر کیا ہوا؟ روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو وہ رسول اللہ کو اچھی لگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں فَأَعْجَبَهُ، کہ وہ آپ کو اچھی لگی، اور پھر آپ اٹھ کے اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور اپنی جو
جسمانی خواہش ہے وہ پوری کی، پھر آپ واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچانک چلے گئے پھر واپس آ گئی، کیا بات ہے؟ یعنی صحیح مسلم کے مطابق رسول اللہ اگر اس عورت کو نہ دیکھتے تو آپ کو اچھی نہ لگتی، آپ کو اچھی نہ لگتی تو آپ کے جسم میں مردانہ خواہش بھی پیدا نہ ہوتی، مردانہ خواہش بھی پیدا نہ ہوتی، نہ آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے۔ یعنی بیوی کے پاس جانے کی وجہ مردانہ خواہش، اور مردانہ خواہش پیدا ہونے کی وجہ اس عورت کا اچھا لگنا آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کفر مانتے ہو؟ سنیو اہل سنت والجماعت جاگو۔ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے گالی کمنٹس میں بعد میں دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا گالی سے مجھے، میں نے تو اس قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ آپ میری چمڑی میرے گوشت سے جدا کر دو نا، چمڑی ادھر گوشت ادھر، تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ کوئی شخص آپ کے ابو، آپ کے فادر کے بارے میں کہے کہ آپ کا ابو بیٹھا ہوا تھا گھر کے باہر، اس نے کسی عورت کو دیکھا، وہ عورت آپ کے ابو کو اچھی لگی، اور ہم نے دیکھا آپ کا ابو آپ کی امی کے پاس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آپ کا ابو گیلا نہا کے باہر نکلا، آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سچ کہنا، غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بتاؤ؟ آئے گا نا؟ اگر آپ کو آپ کے باپ کے بارے میں کوئی یہ والی بات کرے، آپ کے والد کے بارے میں، آپ کے فادر کے بارے میں، آپ کے ابو کے بارے میں کوئی یہ والی بات کرے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ تو ابو جعفر تنولی کو کیوں نہ غصہ آئے؟ میرے پیارے نبی کے بارے میں آپ نے اتنی گھٹیا بات سوچی تو سوچی کیسے؟ اجنبی عورت جو کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، ہاں، اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ رسول اللہ نے اس کو دیکھا اور آپ کو اچھی لگی، اور پھر آپ کو مردانہ خواہش پیدا ہوئی، اور اس خواہش کو پورا کرنے آپ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرپرائز دوں؟ اہل سنت والجماعت، جس طرح صحیح بخاری کا آپریشن کے دوران میں نے سرپرائز دیا تھا نا، آج بھی سرپرائز دوں گا۔ اہل سنت والجماعت سنیو، کان کھولو، سنو ابو جعفر تنولی آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میزان اعتدال امام ذہبی کی، آپ کا محدث 6 صدی ہجری کا کون؟ امام ذہبی، اپنی کتاب میزان اعتدال جلد نمبر 6 پیج نمبر 338، اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، صحیح مسلم میں متعدد ایسی روایات موجود ہیں جس میں، یعنی اس راوی نے جو اس کی سند میں ابو زبیر نے یہ وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے ان روایات کو حضرت جابر سے سنا ہے یا نہیں، اور میرے ذہن میں ان روایات کے حوالے سے کچھ الجھن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا محدث امام ذہبی اعتراف کر رہا ہے میرے دل میں الجھن ہے، میرے دماغ میں الجھن ہے ان روایات کو لے کے، اور پھر اس کے اندر اس روایت کا بھی ذکر کر رہا ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سنیو اہل سنت والجماعت، ٹھنڈ پڑ گئی؟ سنیو اہل سنت والجماعت، ٹھنڈ پڑ گئی یا نہیں پڑی؟ ہیں؟ آپ کا محدث امام ذہبی 6 صدی ہجری والا اس روایت کو بیان کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اس روایت کی سند میں جو راوی ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرے دل میں، میرے دماغ میں الجھن ہے۔ آپ کہتے تھے نا صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں، ابو جعفر تنولی تو گمراہ آدمی ہے، یہ دیکھو نا صحیح مسلم کو نہیں مان رہا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں۔ یہ کیسا آدمی ہے نہیں مانتا؟ اب لو، آپ کا محدث بھی نہیں مانتا۔ محدث کہہ رہے ہیں الجھن ہے۔ کہاں گیا آپ کا اجماع؟ خود ساختہ جھوٹا اجماع کہاں گیا؟ آپ کا اجماع بھی گیا الجھن میں، بائے بائے۔
راویوں کی خبر تو میں تیسرے پارٹ میں لوں گا، ابھی تو دوسرا پارٹ چل رہا ہے، ابھی تو صرف روایات کے متن پہ بات کر رہا ہوں میں۔ دوستو ایک روایت اور، یہ آخری روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر راویوں کی طرف چلیں گے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی کنیز پہ، اپنی لونڈی پہ شک کیا۔ تاریخ میں اس کا نام ماریہ آیا ہے۔ روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے دوستو۔ اس روایت کے مطابق رسول اللہ نے وہ جو آپ کی کنیز تھی نا ماریہ، اس کا ایک کزن تھا قبطی غلام، اس قبطی غلام پہ آپ نے شک کیا کہ ان کا آپس میں کوئی چل رہا ہے نا۔ رسول اللہ نے، روایت کے الفاظ ہیں، بغیر تحقیق کیے حضرت علی کو کہا کہ اس کو جا کے مار دو، اور حضرت علی باقاعدہ پھر مارنے گئے، ظاہری بات ہے رسول اللہ کا حکم تھا۔ تو وہ بیچارہ کہیں وہ جو غلام تھا وہ نہا رہا تھا، اور یہ بلا ہو حضرت علی کا، آپ کی نظر پڑ گئی، سمجھ رہے ہو، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے کہا یہ تو نامرد ہے، اس کی تو وہ شرمگاہ ہے ہی نہیں۔ سوچو اگر حضرت علی کی نظر نہ پڑتی پھر مجھے یہ بتاؤ پھر کیا ہوتا؟ وہ بیچارہ تو گیا، پھر بے گناہ مارا جاتا۔ پھر حضرت علی نے واپس آ کے رسول اللہ کو یہ بات بتائی۔ یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا کسی کی جان لینے کا فیصلہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے یہ جھوٹی روایت گڑھی ہے، صرف اور صرف نبی کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے، کہ رسول اللہ بغیر تحقیق کیے کسی کا بھی جان لینے کا فتویٰ جاری کر دیتے۔ کیا یہ روایت قرآن کے خلاف نہیں؟ میرا نبی انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایز اے جج آپ نے رسول اللہ کو درمیان میں کرنا ہے، رسول اللہ جو فیصلہ کر دیں ہر مومن کو وہ ماننا پڑے گا، اور رسول اللہ کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ خود نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ، نبی قرآن کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اتنی بڑی بات رسول اللہ صرف سن کے، بغیر کوئی گواہ، بغیر کچھ اور اس کے آپ قتل کا فتویٰ جاری کر دیں، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ یہ مانتے ہیں، یہ جتنے بھی ملے ہیں، صحیح مسلم ماننے والے ملے، یہ مانتے ہیں۔ کتنا گھٹیا اور کتنا نیچ قسم کا عقیدہ آپ لوگوں کا، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ لوگوں پہ فتوے لگاتے ہو، فلانا یہ فلانا وہ، سب سے بڑے گستاخ تو آپ لوگ ہو۔ میرے پیارے نبی کو اس صحیح مسلم میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ جادو ہو گیا۔ اندازہ کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا، اور یہ کہتے نا رسول اللہ کو اللہ نے نہیں بچایا، آپ کو اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اور شیطانی اثر 6 مہینے تک، شیطانی جادو کیا ہے؟ جادو کیا ہے؟ جادو ہوتا ہے شیطانی اثر۔ 6 مہینے تک شیطانی اثر اس نے رسول اللہ کے دماغ شریف کو، عقل شریف کو پکڑے رکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ کا گھٹیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، سنیو، گھٹیا عقیدہ آپ کا۔ میرا عقیدہ دیکھو، ابو جعفر تنولی کا عقیدہ، اس قرآن کے مطابق اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انظر، اے نبی دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ والی بات ذکر کی، جو لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ پہ جادو ہوا، اللہ نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اذ یقول الظالمون، اللہ نے ظالم کہا، کس کو؟
جو یہ والا جملہ کہتا ہے کہ رسول پہ جادو ہوا. اہل سنت والجماعت اس قرآن کے مطابق تم سب کے سب ظالم ہو. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ سمجھتے ہو رسول اللہ پہ جادو ہوا، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ظالم ہے وہ جو رسول اللہ کو جادو زدہ مسحور سمجھتا ہے. آپ لوگ ظالم ہو اہل سنت والجماعت، اور ظالموں پہ اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. مبارک ہو. اور تھامو صحیح مسلم. ابھی تو میں متن پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کی راویوں کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد اور بھی سرپرائز ہیں. یہ ویڈیو یاد رکھو گے، صحیح بخاری کی ویڈیو اور یہ والی ویڈیو. آپ کی گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 انچ کا فرق بھی نہیں پڑتا. اس کتاب کو نہیں چھوڑوں گا میں، میرے اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ. اس کو پکڑو. بہما نہیں کہا، دو کا ذکر نہیں کیا، جمع کا ذکر نہیں کیا، سنگل 1 ایک کا ذکر کیا. وَاعْتَصِمُوا بِهِ. پکڑو اس کو. حبل اللہ. حبل اللہ کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے. کیا ہے حبل اللہ؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. ابو جعفر تنولی نے الحمدللہ قرآن پکڑا ہے. اچھا عقیدہ ہمارا قرآن کے مطابق. میرے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا. میرا سونا نبی، میرے پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ میرے پیارے نبی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. ظالموں، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ 6 مہینے آدھا سال شیطان نے آپ کے دماغ شریف پہ قبضہ کر لیا. شرم کرو. ابھی آتا ہوں میں تیسرے پارٹ کی طرف. دوستو اب میں آتا ہوں ویڈیو کے تیسرے پارٹ کی طرف. ان کے راویوں کی خبر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا راوی تھا صحیح مسلم کا. صحیح مسلم کا راوی تھا آمش. آمش کا جب آخری ٹائم آیا نا، نام لکھ لو کاغذ پہ نام لکھ لو، بھول جاؤ گے. کیا نام ہے؟ آمش. آمش کا جب آخری وقت آیا، یعنی فوت ہونے لگا، تو آمش نے کہا یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس بات کی؟ ہم نے روایات گڑی ودعناہا فی عثمان، حضرت عثمان کے بارے میں. اندازہ کرو. احوال الرجال جوزجانی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کی سند اہل حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ من احادیث ودعناہا فی عثمان. اس آمش کی روایات بڑی پڑی ہیں، 500 کتنی 500 پلس روایات اس آمش کی ہیں. کس میں؟ صحیح مسلم میں. گئی صحیح مسلم. آپ کہتے ہو نا کہ امت کا اجماع ہے، صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں. اس طرح کے قرآن کو چھوڑ کے اس طرح کے راویوں سے دین لیتے ہو جو روایات گڑنے کا اعتراف کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا صحیح مسلم میں جو آمش کی روایات ہیں کون سی گڑی ہوئی ہے اور کون سی گڑی ہوئی نہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ کیا کرائیٹیریا ہے؟ آپ کو کیا فرشتے آ کے بتاتے ہیں کہ آمش نے یہ والی روایت گڑی ہے اور یہ والی نہیں گڑی؟ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے یہ بتاؤ. آپ مجھے ابو جعفر تنولی کو آ کر یہ کہو، یہ جو صفائی والا ہے نا، یہ جو صفائی کر رہا ہے، یہ آدمی جھوٹ بہت بولتا ہے. یہ آدمی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. اب وہ شخص جب میرے پاس آ کے کوئی بھی بات کرے گا، کیا میں اس کی بات مانوں گا؟ وہ جو صفائی والا ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا کہ وہ جھوٹا ہے، اب وہ صفائی والا جب میرے پاس آ کے کوئی بات کرے گا تو کیا میں اس کی بات پہ یقین کروں گا؟ نہیں کروں گا نا. کیوں؟ مجھے کیا پتا کون سی بات سچی ہے کون سی جھوٹی. آپ کا آمش، آپ کے محدث نے صحیح سند سے نقل کیا. آمش نے خود مانا ہے یا اللہ میں نے روایات گنی اور معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر. مجھے یہ بتاؤ مجھے کس طرح پتہ لگے گا کون سی روایت گڑی ہوئی ہے کون سی نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ اور لو صحیح مسلم. ہم تو صحیح مسلم کی ساری روایات مانتے ہیں. مانو یہ آمش مدلس بھی تھا. دوستو آپ سوچ رہے ہوگے یہ مدلس کیا بلا ہوتی ہے؟
آپ لوگ سوچ رہے ہو نا یہ مدلس کیا بلا ہوتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے, کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے؟ مدلس کہتے کیسے ہیں؟ مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی, مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی. یہ جو مسٹر سی ہے نا, یہ اگر یہ والی بات کہے کہ میں نے مسٹر اے کو یہ والا جملہ بولتے ہوئے سنا, میں مسٹر سی کے پاس جاؤں گا اور بولوں گا ایکسکیوز می مسٹر سی, یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے کہ مسٹر اے نے یہ والا جملہ کہا ہے, کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا مسٹر اے کو یہ کہتے ہوئے؟ تو مسٹر سی بولے گا نا, میں نے مسٹر بی کو سنا, اس نے مسٹر اے کو سنا. اب ہم نے کیا دیکھا, مسٹر سی نے مسٹر بی کو اس کہانی کا جو چین ہے, جو واسطہ ہے, اس میں سے کھسکا دیا, اس کا نام چھپا دیا. اس چیز کو کہتے ہیں تدلیس کرنا, اور جو تدلیس کرے اسے کہتے ہیں مدلس. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آمش تھا نا, آمش, یہ امام المدلسین تھا, راوی چھپا دیتا تھا, سنتا کسی اور سے تھا, نام کسی اور کا لیتا تھا. ایسے راوی سے آپ دین دیتے ہو صحیح مسلم کو ماننے والوں. میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, آپ سے گھر نہیں مانگ رہا, ظالموں. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کی طرف آؤ. غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کی تسکین ہوتی ہے, آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ ابو جعفر تنولی کو نیچے کمنٹس میں گالیاں لکھیں, لکھ دو یار, میں ناراض نہیں ہوتا آپ کی گالیوں پہ. اپنا نامہ اعمال خراب کر رہے ہو. میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ, مجھے کہو ابو جعفر تنولی تم نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے, یہ ہماری کتابوں میں کہاں لکھا ہے؟ میں تو اللہ کے بندے آپ کی کتابوں کے اسکین دکھا رہا ہوں, تصویریں دکھا رہا ہوں, اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اپنی کتابوں پہ پابندی لگاؤ, نہ کتابیں رہیں گی نہ میں حوالے دوں گا. خطیب بغدادی, دوستو یہ بھی تیسرا پارٹ چل رہا ہے, ابھی ہم راویوں کی خبر لے رہے ہیں. خطیب بغدادی ایک محدث ہے, جس طرح بخاری بھی محدث ہے نا, امام مسلم بھی محدث ہے, امام نسائی بھی محدث ہے, اسی طرح خطیب بغدادی ایک محدث ہے. اس کا کہنا ہے یہ تین لوگ تدلیس تسویہ کرتے تھے. اب آپ بولو گی یہ تدلیس تسویہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ابو جعفر تنولی صاحب, آپ نے تدلیس کا تو بتا دیا, یہ تدلیس تسویہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. تو مسٹر ڈی, اے بی سی ڈی, اے بی سی ڈی, ڈی اگر یہ کہے کہ میں نے مسٹر بی سے سنا اور مسٹر بی نے اے سے, اے بی سی ڈی, ڈی یہ کہے کہ میں نے بی سے سنا اور بی نے اے سے سنا, کوئی بھی بات, کوئی بھی واقعہ, تو میں مسٹر ڈی کا ہاتھ پکڑوں گا اور اس کو کونے پہ لے کے جاؤں گا. میں کہوں گا مسٹر ڈی یار سچ سچ کہنا, جھوٹ نہیں بولنا, کیا تم نے مسٹر بی کو یہ کہتے ہوئے سنا؟ مسٹر بی بولے گا نہیں یار ابو جعفر تنولی صاحب میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ بات دراصل مسٹر سی نے کہی تھی, ڈی سی بی اے, یہ بات مسٹر سی نے کہی تھی, یہ بات مسٹر سی نے کی تھی. میں نے اس کو ہٹا کے ڈائریکٹ مسٹر بی کا نام لیا اور لوگوں کو جھوٹ بولا کہ میں نے مسٹر بی سے سنا, حالانکہ میں نے نہیں سنا تھا, میں نے سی سے سنا تھا. اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ, راوی کو گرا کے سند میں سے اس سے اوپر والے کا نام لینا اور جھوٹ بولنا لوگوں میں کہ میں نے اس سے اوپر والے سے سنا. یہ حرکت امام صاحب آپ کا امام آمش کرتا تھا, اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ خطیب بغدادی, آپ کا محدث. سفیان الثوری, صحیح مسلم کا دوسرا راوی, وہ بھی یہ حرکت کرتا تھا, اور یہ گواہی امام بخاری کا کلاس فیلو امام دارمی اس نے بھی دی ہے کہ ہاں یہ والا کام آمش کرتا تھا. مبارک ہو صحیح مسلم ماننے والو, آپ کا راوی آمش کبھی کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر میں نے روایتیں گڑھی ہیں, کبھی تدلیس تسویہ کر رہا ہے, راوی کا نام ہٹا کے اس سے اگلے والے کا نام لے رہا ہے, اور آپ کے محدثین گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ حضرت یہ حرکتیں دیکھو, حرکتیں چیک کرو, کرتوت چیک کرو صحیح مسلم کے راوی کے. ٹھنڈ پڑ گئی, کہا تھا نا آپریشن کروں گا آپ کی صحیح مسلم کا. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, میں اپنی جیب سے تو کوئی مجھے ایک بات بتا دو جو میں نے اپنی جیب سے کی ہو.
سب کچھ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور مزے کی بات، آپ کا ابراہیم نخعی، کیا نام ہے؟ ابراہیم نخعی، یہ تابعی ہے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ ما افسدہ حدیث اہل الکوفہ غیر ابی اسحاق والاعمش، کہ اہل کوفہ کی حدیث کو ابی اسحاق اور اعمش نے تباہ کر دیا۔ اعمش نے تباہ کر دیا اہل کوفہ کی حدیث کو، تدلیس کر کر کے، اوپر والا راوی چھپا چھپا کے۔ گئی صحیح مسلم، صحیح مسلم بری پڑی ہے اعمش سے۔ قرآن چھوڑا نا، قرآن چھوڑا سنیوں، آپ لوگوں نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اعمش آپ کے متھے لگا دیا۔ اللہ نے کہا تھا نا، میرے سونے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تفرقو، فرقے میں مت پڑو، بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث مت بنو، خود کو مسلم کہو، ظالموں مسلم کہو۔ قرآن چھوڑا، چھوڑ دیا نا قرآن، اعمش پکڑا، مبارک ہو۔ ابھی آگے دیکھو، اعمش کے بعد دوستو باری ہے ابراہیم بن تحمان، کیا نام ہے؟ ابراہیم بن تحمان، یہ پہلا راوی ہے، اعمش پہلا، یہ دوسرا راوی ہے ابراہیم بن تحمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں دارقطنی کہتے ہیں لا یحتج بہ، یہ صحیح مسلم کا راوی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں محدث دارقطنی؟ یہ حجت نہیں ہے۔ اسی طرح احمد بن عیسیٰ بن حسان المصری، صحیح مسلم کا راوی، اس کے بارے میں یحییٰ بن معین قسم کھا کے کہتے ہیں کیا؟ انہ کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ اب یا تو یحییٰ بن معین سچ کہہ رہا ہے، یا آپ کا صحیح مسلم کا راوی سچ کہہ رہا ہے۔ سنیو اہل سنت والجماعت، فیصلہ کر لو سچا کون ہے۔ یحییٰ بن معین امام بخاری کا استاد قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ صحیح مسلم کا یہ جو راوی ہے نا ابراہیم بن تحمان، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اس جھوٹی کی روایات آپ کی صحیح مسلم میں ہے۔ ابو حاتم وہ بھی کہتے ہیں تکلم الناس فیہ، اس کے بارے میں لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ اور اسی طرح امام ابو زرعہ، یہ بھی امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ جھوٹا ہے۔ مزہ آ رہا ہے اہل سنت والجماعت؟ سرپرائز کیسا لگ رہا ہے؟ ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق السبیعی الکوفی، صحیح مسلم کا راوی، اس کے بارے میں یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس بشیء، یہ تو شیء کچھ نہیں ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، ابراہیم بن یعقوب کہتے ہیں ضعیف الحدیث، 3 ہو گئے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ضعیف، 4۔ ابن المدینی کہتے ہیں لیسا کا اقوا ما یکون، 5۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں فیہ لین، 6۔ آپ کے 6 محدثین نے صحیح مسلم کے راوی پہ جرح کی ہے۔ اہل سنت والجماعت سنیو، صحیح مسلم کے راوی پہ 6 محدثین نے 6 جرح کی ہے، ضعیف کہا ہے۔ آپ جو کہتے ہو نا کہ صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، یہ پڑھی آپ کی صحیح مسلم۔ آگے دیکھو، آگے سنو، اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس، یہ وہی ہے اسماعیل بن ابی اویس، یہ جو صحیح بخاری میں تھا۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں ابو اویس و ابنہ ضعیفان، دوسری جگہ پہ فرمایا ابن ابی اویس و ابوہ یسرکان الحدیث، پھر فرمایا یہ جھوٹا ہے، پھر فرمایا اسماعیل بن ابی اویس لا یساوی فلسین، امام بخاری کا استاد، کون؟ امام بخاری کا ٹیچر، امام بخاری کا ٹیچر، صحیح مسلم کے راوی، اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ لا یساوی فلسین، یہ 2 ٹکے کا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کا راوی یحییٰ بن معین کی نظر میں 2 ٹکے کا نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین کون ہے؟ یحییٰ بن معین امام بخاری کا استاد ہے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح مسلم کا یہ جو راوی ہے نا اسماعیل بن ابی اویس 2 ٹکے کا نہیں ہے، ایم ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت جاگو، نکلو صحیح مسلم سے، واپس لوٹو قرآن کی طرف، لوٹو واپس قرآن کی طرف، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، 50 70 80 سال کی، چھوڑو اس اعمش کو، چھوڑو اس اسماعیل بن ابی اویس کو، روایتیں کرتا تھا۔ سنو ابھی آگے لا رہا ہوں میں۔
آپ کا محدث امام نسائی کہتا ہے لیس بسکا، یہ سچا نہیں تھا۔ نضر بن سلمہ کہتا ہے یہ کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ دارقطنی کہتا ہے اس کو صحیح کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یعنی بخاری مسلم میں۔ اور پھر آپ کے محدث امام نسائی نے اپنی صحیح سند سے واقعہ نقل کیا، اسماعیل بن ابی اویس بخاری مسلم کا راوی روایت گڑھ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، جس طرح آمش نے اعتراف کیا تھا نا، یہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے جب اہل مدینہ میں کوئی اختلاف ہوتا نا، میں اپنی طرف سے کوئی حدیث گڑھ دیتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کا راوی اعتراف کر رہا ہے کہ جب لوگ آپس میں آرگیومنٹ کرتے ہیں نا، اختلاف ہوتا ہے نا مختلف باتوں پہ، تو یہ کہتا ہے نا میرے پاس حل تھا۔ تو صحیح مسلم کا راوی اسماعیل بن ابی اویس پتہ کیا کہتا ہے، اس کے پاس آئیڈیا آیا نا، اس نے کہا یار لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، چلو ایک حدیث اپنی طرف سے گڑھ دیتا ہوں، کم از کم لڑائی تو بند ہوگی نا۔ کہتے جب لوگ اختلاف کرتے نا، مطلب دنگا مشتی پھڑے ہوتے، تو میں روایت گڑھ دیتا۔ اس کی روایات بخاری مسلم میں بری پڑی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کون سی روایت اوریجنل ہے، کون سی روایت اس نے گڑھی ہے، کس طرح پتا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ ایک آدمی جب خود مان رہا ہے اور محدثین بھی مان رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اور وہ خود بھی مان رہا ہے کہ ہاں میں جھوٹا ہوں، یہ بات اچھی ہے، دیکھ لو اتنی ایمانداری ہے بندے میں، اس نے اپنے بارے میں اعتراف کی کہ ہاں یار میں یہ کام کرتا ہوں، اتنا کریڈٹ دینا چاہیے۔ وہ جب خود مان رہا ہے کہ ہاں میں جب لڑائی ہو پھڑے ہوں، ہاں اختلاف ہو تو میں روایت گڑھ دیتا ہوں۔ اس کی مجھے یہ بتاؤ، صحیح مسلم میں جو روایات ہیں آپ کو کیا پتا کون سی اوریجنل ہے، کون سی اس نے گڑھی ہے؟ کیا کرائٹیریا آپ کے پاس؟ کس طرح پکڑو گے؟ سوال۔ اہل سنت والجماعت، آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ کی قسم کھائیے بڑی ذات کی، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ میرے لہجے کی سختی کی طرف مت جاؤ۔ مجھے پتہ آپ بول رہے ہوگے یار ابو جعفر تنولی جب دیکھو ہمیں لتاڑتا رہتا ہے، ہاں ہم پہ طنز کرتا ہے، جس طرح بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ غصہ کرتا ہے نا، رات کو ادھر مت جانا، اور وہ جو لڑکے ہیں نا مجھے سگریٹ پیتے، خبردار اگلی بار مجھے ان کے پاس کھڑے نظر آؤ، کرتے نا بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ غصہ، اس طرح میں آپ پہ غصہ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میرے دل میں درد ہے، آپ کے لیے درد ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ آتش دوزخ کا حصہ بنو۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، آپ کو پتہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، یا اللہ امت نے قرآن محجور کر رکھا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ رسول اللہ اپنی طرف اپنے سے منسوب روایات چھوڑے جانے کا شکوہ نہیں کریں گے کہ یا اللہ یہ والا بندہ صحیح بخاری نہیں مانتا تھا، یہ والا بندہ صحیح مسلم نہیں مانتا تھا، نہ نہ نہ، رسول اللہ یہ شکوہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ یہ شکوہ کریں گے یا اللہ لوگوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ میں نے مختلف روایات کے متن آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے، دوسرے پارٹ والے، سمجھ رہے ہو؟ میں تو آپ کی بلائی چاہ رہا ہوں، اسی وجہ سے میرے لہجے میں ایک غصہ ہے، کیا کہنا چاہیے، جس طرح ہندی میں کہتے ہیں نا چنتا، ایک فکر ہے، ایک تکلیف ہے آپ کے لیے۔ رسول اللہ کو گالیاں دینے والا سمجھ رہے ہو، کبھی رسول اللہ کو جادو زدہ سمجھ رہے ہو، کبھی کہتے ہو رسول اللہ اپنی گھر کی عورتوں پہ شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کون لوگ ہو آپ یار، کون لوگ ہو؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں آپ لوگوں سے۔ میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں تو آپ کو جگا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ جو آپ کو جگانے آ رہا ہے آپ اس کو لاتے مار رہے ہو، اس کو گالیاں دے رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو مجھے سونے دو، میری نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ میں آپ کی نیند خراب کر رہا ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ دوستو ابھی مزید راوی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں، کیا پتہ کوئی جاگ ہی جائے۔ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ، یہ صحیح مسلم کا راوی ہے۔ امام نسائی نے کہا لیس بذاک القوی، اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ابو حاتم نے بھی یہ بات کہی، لا یحتج بہ۔ احمد بن حنبل نے کہا یروی مناکیر بیان کرتا ہے، یعنی اگر ایسا راوی کسی روایت میں اکیلا ہو، اس کی روایت تو بالکل بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ پتہ نہیں کون سا نمبر چل رہا تھا، میں تو نمبر بھی بھول گیا ہوں۔ بہرحال خالد بن مخلد ابو الحیثم البجلی،
امام مسلم نے اس سے روایات لیے ہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی محدث یہ کہنا فلانا راوی سچا ہے، صرف اس کا سچا ہونا کافی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں لہو مناکیر، ابو حاتم بھی یہ کہتے ہیں لا یحتج بہ، یہ حجت نہیں ہے، اور ابن سعد یہ کہتے ہیں منکر الحدیث، چھٹی کر دی، صحیح مسلم کا راوی بھی منکر حدیث ہو گیا۔ دوستو آگے سنو، عباد بن حبیب، ابو حاتم کہتے ہیں لا یحتج بہ، ابن سعد کہتے ہیں لم یکن بالقوی فی الحدیث، حدیث میں مضبوط نہیں تھا۔ شجاع بن ولید صحیح مسلم کا راوی، امام ابو حاتم کہتے ہیں ہوا لین الحدیث لا یحتج بہ، قابل حجت نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلانا آدمی ایمی ہے، او چھوڑو یار اس کے پاس کیا جانا، کہتے ہیں نا فلانا تو ایمی فالتو آدمی ہے۔ ابو حاتم کون ہے؟ یہ امام بخاری کا کلاس فیلو ہے، امام بخاری اور یہ دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، سمجھ رہے ہو؟ ابو حاتم یہ امام بخاری کا دوست تھا۔ ابو حاتم وہ صحیح مسلم کے راویوں پہ تنقید کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ تو ایمی ہے لا یحتج بہ، حجت نہیں ہے، یہ تو ایمی ہے حجت نہیں ہے لا یحتج بہ۔ دوستو اگلا راوی صحیح مسلم کا طلحہ بن یحییٰ بن نعمان، ابو حاتم کہتے ہیں لیس بقوی، یحییٰ بن سعید وہ بھی یہ کہتے ہیں، یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں شیخ ضعیف جدا، یہ تو بہت ہی ضعیف تھا یعنی روایات میں۔ اور یہ لوگ ادھر جو پاکستان کے اندر سنی ہیں، ان کے دو کام ہیں، یا تو ابو جعفر طرولوی کو نیچے کمنٹس میں گالیاں دینا خوش ہوتے ہیں نا، اب دیکھو میں دلیل دیتا ہوں پیج نمبر فلانا محدث یہ کہہ رہا ہے، اسکین لگاتا ہوں ان کی کتابوں کے، ان کے پاس دلیل تو نہیں ہوتی بیچاروں کے پاس، تو یہ کہتے چلو یار دلیل تو نہیں، چلو گالی دے دیتے ہیں۔ فرق دیکھا مجھ میں اور ان میں۔ اور دوسرا جو پاکستان کے اندر جو سنی ہے نا، ان کا قصور نہیں ہے، یہ بیچارے اپنی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک شخص نے اپنی کتاب پڑھی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا بیچارے کو اس کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف الحدیث، صحیح مسلم کا راوی ہے۔ عبد الحمید بن عبد الرحمن ابو یحییٰ الحمانی، صحیح مسلم کا راوی، امام نسائی کہتے ہیں لیس بقوی، یحییٰ بن معین کہتے ہیں ضعیف، ابن سعد کہتے ہیں ضعیف، احمد بن حنبل کہتے ہیں ضعیف 4، اجلی کہتے ہیں ضعیف 5 محدثین نے صحیح مسلم کے راوی کو فیل کر دیا، اس پہ کانٹا مارا، فیل، ریڈ پین سے کہا فیل۔ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 300، ابن تیمیہ نام سنا ہے؟ یہ اہل حدیث وہابیوں کا بڑا عالم ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے 24 نمبر جلد پیج نمبر 350، ابن تیمیہ اعتراف کر رہا ہے کہ ابو حاتم، وہ جس کا میں نے بتایا تھا امام بخاری کا کلاس فیلو، ابو حاتم نے بخاری اور مسلم کے بہت سے راویوں کو جرح کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا، یہ کہہ کے لا یحتج بہ۔ علامہ البانی سعودیہ کے جو بڑے ہیں محقق تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہے، ان کو اندھا متعصب کہا ہے، کس نے؟ امام البانی نے۔ اسی طرح بشیر بن مہاجر الغنوی، یہ راوی ہے صحیح مسلم کا، اس کو امام احمد بن حنبل نے کہا منکر الحدیث۔ اسی طرح ابو حاتم نے کہا ولا یحتج بہ، اور امام ابن حبان نے کہا کہ یہ خطا بہت زیادہ کرتا ہے، اور امام ساجی نے بھی اس کو منکر حدیث کہا۔ یہ ہے آپ کی صحیح مسلم پہ اجماع۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ صحیح مسلم کا ایک راوی ہے قطن بن نصیر، یہ جو قطن بن نصیر ہے اس کو ابن عدی محدث کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں چوری کرتا تھا۔ لوگ پیسے چوری کرتے ہیں، سونا چوری کرتے ہیں، ہاں یہ حدیثیں چوری کرتا تھا۔ کیا مطلب حدیثیں چوری کرتا تھا؟ مثال کے طور پہ مسٹر 1 2 3، مسٹر 3 یہ بولے کہ میں نے 2 سے سنا، اور 2 بولے میں نے 1 سے سنا، یہ سند ہوگی، ٹھیک ہے؟ 3 نے کہا میں نے 2 سے سنا، 2 نے کہا میں نے 1 سے سنا۔ یہ پتہ کس طرح چوری کرتا تھا؟ یہ اگر مسٹر 10 اس کو سمجھ لو، مسٹر 10 سمجھ لو اس کو، 10 نمبری، یہ مسٹر 10 ہو کے بولتا تھا
یہ مسٹر 10 بن کر بولتا تھا کہ میں نے مسٹر 2 سے سنا، اس نے نمبر 1 سے. سمجھ لو اس کو کہتے ہیں حدیث چوری کرنا، یعنی بندے کا نام ہٹا کے بیچ میں اپنا نام فٹ کر دیتا تھا. کیسے کیسے نمونے بھرے پڑے ہیں صحیح مسلم میں. وہ اللہ کے بندوں کہاں سے دین لے رہے ہو؟ قرآن سے لو، کہاں جا رہے ہو؟ آگے سنو. ابو زرعہ رازی وہ بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. دوستو ویڈیو کے 3 پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پہلے پارٹ میں ہم نے ثابت کیا صحیح مسلم میں ہیر پھیر ہوئی ہے. امام نووی اور لوگوں نے اس کے چیپٹرز باندھے ہیں، ابواب میں اضافہ کیا، اور اس کی گواہی امام سیوطی نے دی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے سوال بھی اٹھایا کہ اگر چیپٹرز کے اندر ہیر پھیر ہو سکتی ہے، ابواب قائم کیے جا سکتے ہیں، تو کیا روایات اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا؟ سوال کیا پہلا. دوسرا، ہم نے صحیح مسلم کی مختلف روایات کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ ساری روایات سیدھا سیدھا قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. یہ تو تھا دوسرا پارٹ. تیسرا پارٹ، ہم نے راویوں کی ساری پولیں آپ کے سامنے کھولیں، آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیں. یہ تو تھا تیسرا پارٹ. چوتھا پارٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، سرپرائز سے بھرا ہوا. دوستو یہ آخری پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی آپ کو کچھ سرپرائز دے گا. تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤ، چاکو چوبند، الرٹ. ٹھیک ہے، اب میں ان کی کتابوں سے، اہل سنت والجماعت سنیوں کی کتابوں سے ثابت کروں گا. ان کے محدثین، مختلف علماء نے صحیح مسلم کی روایات پہ باقاعدہ اٹیک کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا جرا، تنقید، نہ اٹیک کیا ہے. امام ابو زرعہ، کیا نام ہے؟ امام ابو زرعہ. ٹھیک ہے، یہ امام مسلم کا ٹیچر ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا ایک شاگرد ہے، ابو زرعہ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. اس کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک امام مسلم ہو گیا صحیح مسلم والا، ایک اور ہے، اس کا نام ہے البرزعی. کیا نام ہے؟ البرزعی. اس نے کوسچن پوچھے مختلف امام ابو زرعہ سے، چونکہ یہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا تو اپنے ٹیچر ابو زرعہ سے اس نے مختلف کوسچن پوچھے. اہل سنت والجماعت جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صحیح مسلم کے ماننے والوں، صحیح مسلم سے پیار کرنے والوں، سنو، آپ کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. یہ میں نے نہیں لکھا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں تو صرف، میرا جرم یہ ہے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ جرم ہے میرا. آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے پڑھو. امام ابو زرعہ، اس کا شاگرد کون؟ البرزعی. یہ امام مسلم کو پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے ابو زرعہ کو دیکھا اور ان سے الصحیح کا ذکر کیا گیا، جس کی تالیف مسلم بن حجاج نے کی. یعنی صحیح مسلم یہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ابو زرعہ نے کہا یہ محدثین کی ایک قوم ہے جو وقت سے پہلے کام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کتابیں تالیف کیں جس کو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تاکہ اپنے تئیں دوسروں پر سردار بنیں. اللہ 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 اللہ، کیا بات کر دی ابو زرعہ نے. سنیو، امام مسلم کا ٹیچر ابو زرعہ امام مسلم پہ تنقید کر رہا ہے. جب ابو زرعہ کو پتہ لگا کہ یہ جو مسلم ہے میرا اسٹوڈنٹ، یہ صحیح مسلم لکھ رہا ہے، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کیوں لکھ رہا ہے؟ اس لیے تاکہ اپنے تئیں دوسروں پر سردار بنے، یعنی شو مارے کہ ہاں دیکھو میں نے کتاب لکھی ہے. آگے سنو. وقت سے پہلے اور آج یہ دن آ ہی گیا جسے میں دیکھ رہا ہوں. لہجے میں دیکھو، لہجے میں ابو زرعہ کے افسردگی چھائی ہوئی ہے. یہ آدمی کون؟ مسلم، جس کی کتاب صحیح مسلم ہے. اس کی کتاب پر جب نظر ڈالی نا، ابو زرعہ نے کہا یار یہ میرا شاگرد جو ہے مسلم، یہ کتاب تو لکھ رہا ہے صحیح مسلم، ذرا دیکھو تو صحیح برخودار نے کیا لکھا ہے، ذرا چیک تو کراؤ نا. جس طرح ٹیچر کہتا ہے نا بچوں کو، بیٹا آ جاؤ اپنی کاپی چیک کراؤ، تو بچے آتے ہیں نا لائن میں ہوم ورک چیک کراتے ہیں. تو ابو زرعہ نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح اس نے لکھا کیا ہے. ابو زرعہ نے جب امام مسلم کی کاپی چیک کی تو اس میں اسبات ایک راوی ہے، اس کا نام پڑھا. تو ابو زرعہ نے کہا یہ کتاب تو صحیح سے بھی بہت دور ہے. یہ کیسی صحیح ہے جس کے اندر اسبات بن نصر اس سے روایت کر ڈالی.
سمجھ رہے ہو؟ ابو زرع نے جب صحیح مسلم کو کھولا اور جب اس میں ایک راوی کا نام پڑا تو ابو زرع اس کا میٹر پھر گیا. اس نے امام مسلم کو ڈانٹا کہ آپ کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے, یہ صحیح مسلم ہے, یہ دیکھو اس کے اندر تو فلانا راوی ہے اسبات بن نصر, یہ صحیح کس طرح ہے؟ اچھا پھر سونے پہ سہاگا قطن بن نصیر, اس راوی کا بھی جب نام دیکھا نا ابو زرع نے, تو ابو زرع نے کہا یہ تو اس سے بھی خراب ہے. یعنی جو پہلے تھا نا یہ تو اس سے بھی کیا گزرا ہے, یعنی امام مسلم کو کہہ رہا کہ بندے کیا کر رہے ہو تم. اچھا قطن نے ثابت سے اور پھر انس سے روایت ملا دی. پھر ابو زرع نے دیکھا کہ احمد بن عیسیٰ المصری, پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اہل مصر اس کے بارے میں شکایت کرتے سوائے اس کے. پھر انہوں نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جھوٹا ہے. 3 راوی ابو زرع نے کھڑے ان کی وکٹیں اڑا دیں ان کی, فارغ کر دیا صحیح مسلم کو. جو صحیح مسلم پہ تنقید کرے گمراہ ہے. ابو زرع امام مسلم کا ٹیچر, اس نے صحیح مسلم پہ تنقید کی ہے اور 3 راویوں کو فارغ کر دیا. بتاؤ فتویٰ لگاؤ اہل سنت والجماعت, ابو زرع پہ ہمت کرو, فتویٰ لگاؤ ابو زرع پہ. دیکھتا ہوں آپ میں کتنا تپڑ ہے, ہمیں گالیاں دینے کے لیے تپڑ ہے. نام لو نا اپنے محدثین کا. سنو ابو زرع کیا کہہ رہا ہے, اس قسم کے لوگوں سے روایت لے لی ہے, امام مسلم کو کہہ رہے ہیں, اور محمد بن اجلان اور ان کے جیسوں کو چھوڑ دیا ہے اور اہل بدعت کو ہمارے لیے ایک راستہ بنا کر دے دیا. ابو زرع تنقید کر رہا ہے امام مسلم پہ. اور اللہ کے بندے یہ کیا حرکت کی ہے, تم نے صحیح مسلم لکھی ہے, اہل بدعت کو راستہ بنا کے دیا ہے تاکہ ہم پہ اٹیک کر سکیں. امام ابو زرع نے ناراضگی کا اظہار کیا. سنیو, امام مسلم کے ٹیچر نے ناراضگی کا اظہار کیا صحیح مسلم لکھنے پہ, امام مسلم کو ڈانٹا. یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اس طرح ٹیچر ڈانٹتا ہے نا بچے کو, یہ کیا کیے تم نے؟ امام ابو زرع نے ڈانٹا ہے امام مسلم کو, یہ کیا کیے تم نے؟ سنو آگے. پس وہ اس پر ہم سے سبیل پائیں گے, یعنی ہم پہ غلبہ حاصل کریں گے صحیح مسلم کے راویوں پہ تنقید کر کے. آپ کا ابو زرع کہہ رہا ہے, اس کو خطرہ پیدا ہو چکا تھا. اس نے ابو زرع کی ایک بات ہے, اس کی دور کی نظر تھی, اس نے پہچان لیا کہ صحیح مسلم گئی. اور ان کو دیکھا وہ اس کتاب کو بنانے پر مذمت کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا محدث جو ٹاپ 5 میں آتا ہے, ابو زرع الرازی, امام مسلم کا ٹیچر, وہ مذمت کرتا تھا امام مسلم کو. یہ کیا کی ہے, صحیح مسلم کیوں لکھی ہے؟ ٹھنڈ پڑ گئی. میں نے ابو جعفر طنولی نے تو مذمت نہیں کی, میں تو مذمت نہیں کر رہا, میں تو صرف روایتوں کے راویوں پہ بات کر رہا ہوں. وہ تو مجھ سے ایک ہاتھ بڑھ کے آگے مذمت کرتے تھے, وہ تو مجھ سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کے مذمت کرتے تھے. گئی صحیح مسلم. امام ابو زرع امام مسلم کے ٹیچر نے بہت بڑا والا کانٹا مارا صحیح مسلم پہ, اور مارا بھی اسپیڈ میں یوں. سنیو, مزہ آ رہا ہے؟ جب بھی میں آپ سے بات کرتا آپ کہتے صحیح مسلم میں روایت ہے, صحیح مسلم میں روایت ہے. ایک کام کرو, میری ویڈیو جب ختم ہوگی نا تو انجینئر مرزا کی کوئی ویڈیو لگانا, اس کے اندر وہ توضیح کی طرح بولتا ہے انجینئر مرزا, بخاری میں یہ, مسلم میں یہ, بخاری میں یہ, مسلم میں یہ, بخاری مسلم, یہ پڑھی آپ کی مسلم. آج وہ دجیاں بکھیری ہیں میں نے, وہ ہاتھ لگایا, آپ کو زندگی میں یاد رکھو گے. آپ کی کتابیں اپنی طرف سے ابو جعفر طنولی نے کوئی بات نہیں کی, آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امام مسلم کے ٹیچر نے مذمت کی ہے, ڈانٹا ہے امام مسلم کو, یہ کیا حرکت کی ہے تم نے, اور یہ کس طرح کے راویوں سے تم نے روایت لی ہے, صحیح اس طرح کی ہوتی ہے صحیح. یہ امام ابو زرع نے کہا ہے. ٹھنڈ پڑ گئی. ابھی تو آگے رکو, جا کہاں رہے ہو, ابھی تو اور سرپرائز بھی رکھے ہوئے ہیں. اتنی دیر ہمارے ساتھ رہے, تھوڑا اور رہ جاؤ. یاد رکھو گے کوئی آیا تھا جس نے ہاتھ لگا کے گیا آپ کو. یہ ویڈیو تا قیامت تک انشاءاللہ جب تک انٹرنیٹ ہے آپ کے سینے پہ بوجھ کی طرح رہے گی صحیح مسلم کا پریشان. سنو آگے. ابو زرع, صرف امام ابو زرع نہیں, امام ابو حاتم, وہ بخاری کا جو کلاس فیلو, وہ بھی, اس نے بھی
صحیح مسلم کی روایت پہ تنقید کی ہے. یہ صحیح مسلم کی دوستوں روایت ہے جس کے مطابق نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے. ابو زرع نے اس روایت کے بارے میں کہا لیس بذاک, کیا کہا؟ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی یہ روایت, اور یہ روایت ہے صحیح مسلم میں 373. ابو زرع کا یہ قول الجرح و تعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم میں. صحیح مسلم کی روایت 2699, اس کے بارے میں عبد الرحمن بن ابی حاتم وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا قال ابی ھذا حدیث مضطرب الاسناد, ھذا حدیث مضطرب الاسناد, یہ حدیث مضطرب الاسناد ہے. ابو حاتم 1, میرے ساتھ گننا ٹھیک ہے, ابو زرع 2. ابو زرع نے تو حد کر دی نا امام مسلم کے خلاف, اتنا ڈانٹا, کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے, صحیح مسلم لکھ رہے ہو. 2 ابو حاتم 1, ابو زرع 2, البانی 3 جنہوں نے صحیح مسلم پہ جرح کیا ہے. اور کون ہے؟ نسائی 4, احمد بن حنبل 5. آگے سنو, ابن باز سعودیہ کا سب سے بڑا مفتی, سب سے بڑا عالم, وہ پتہ ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے نا جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے منسوب ہے کہ اللہ نے ہفتے کے دن فلانی چیز کو پیدا کیا, اتوار کو فلانے کو پیدا کیا, پیر کے دن فلانی چیز کو پیدا کیا. امام ابن باز کیا کہتے ہیں سنو, وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ إِسْرَائِيلِيَاتِ الْبَاطِلَةِ, یہ والی روایت بقول ابن باز اسرائیلیات میں سے اور باطل ہے. اللہ اکبر, سعودی عرب کا اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مفتی, وہ گواہی دے رہا ہے کہ صحیح مسلم میں باطل روایت موجود ہے. اہل سنت والجماعت سنیو, گئی صحیح مسلم. کہا تھا نا یہ مت کہو صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں, ساری روایات صحیح ہیں, کہا تھا نا. آپ کہتے تھے نہیں بخاری صحیح ہے قرآن کے بعد, پھر صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں. آپ کی محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عثیمین, یہ سعودی عرب کے ٹاپ, ابن عثیمین ابن باز کے بعد یہ سعودی عرب کے ٹاپ 5 علماء میں سے ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے سنو, حدیث جساسہ, وہ ہے نا کہ دجال جزیرے میں قید ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے نا, صحیح مسلم میں روایت. تمیم داری صحابی گئے اور دجال کو دیکھا, وہ جکڑا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس روایت پہ تنقید کی ہے ابن عثیمین نے اور ماننے سے انکار کر دیا. دوستو یہ الفتاوی ویب سائٹ ہے. محمد بن صالح العثیمین سے جب پوچھا گیا نا اسی حدیث جساسہ دجال والی کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ نام حدیث الجساسہ رواہ مسلم لیکن بعض العلماء طعن فیہ, کہ بعض علماء نے اس پہ طعن کیا ہے اس روایت پہ حدیث جساسہ میں. صحیح مسلم میں خاص طور پر بہت سی احادیث جن پہ بات کی ہے کس نے سنو, ابو الحسن دارقطنی 1, ابو علی نساپوری 2, ابو الفضل بن عمار 3, ابو علی الغسانی 4, ابو الحسین العطار 5, ابو مسعود الدشقی 6, ابو عبداللہ الزہبی 7 محدثین نے, محققین نے جرح کی ہے صحیح مسلم کی روایات پہ. اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ امت کا اجماع ہے, امت کا اجماع ہے, کہاں گیا اجماع؟ کوئی بھی نہیں مانتا صحیح مسلم کو. ابو زرع نے جو حال کیا نا صحیح مسلم کا وہ تو آپ کے سامنے. دوستو صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس کو اکرمہ بن عمار, کیا نام ہے, اکرمہ بن عمار نام کے راوی نے بیان کیا. ابن حزم 4 صدی کا محدث ہے, ابن حزم 4 صدی کا محدث ہے. اس نے صحیح مسلم کی اس روایت کو باطل کہا, بلکہ یہ کہا کہ یہ جو صحیح مسلم کا یہ جو راوی نے اکرمہ بن عمار یہ جھوٹا ہے. بہت کہتے تھے نا آپ لوگ اجماع امت کا, ہر محدث مانتا صحیح مسلم میں ساری روایتیں ضعیف ہیں. آپ اچھل کے کہتے تھے نا صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, ہمارے محدثین مانتے ہیں. یہ لو آپ کے محدثین کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ علامہ ابن کثیر صحیح مسلم کی اس روایت پہ تنقید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے باعث امام مسلم پر سخت اعتراضات کیے گئے. امام ذہبی 6 صدی ہجری کا محدث اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں پتہ کیا کہتا ہے, وہ ایک بندے کا ترجمہ کرتا ہے.
ابی الفضل محمد بن ابی الحسین الشہید، اور اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے صحیح مسلم پر تنقید کی ہے۔ اور اسی طرح امام ذہبی کی گواہی سنیو، بخاری مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ آپ کا امام ذہبی کیا کہہ رہا ہے سیر اعلام النبلاء میں؟ عبید اللہ بن ابی جعفر الکنانی کے ترجمے میں، وقت قال احمد بن حنبل نے ایک دفعہ اس راوی کو عبید اللہ کو کیا کہا؟ لیس بالقوی، کہ یہ حدیث میں مضبوط نہیں ہے، یہ کہہ کر آپ نے اس کی حدیث کا انکار کیا، اور وہ حدیث صحیحین بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایک بات اور دوستو، مجھے پتہ ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ نے میرے ساتھ تھوڑا تعاون کرنا ہے۔ دیکھو میں نے کتنی محنت کی ہے، آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی ویڈیو ایڈٹ کرنا، اتنے حوالے لگانا، پھر اتنی دیر لگاتار بولنا آسان کام نہیں ہے، تو آپ نے تھوڑی دیر اور میرے ساتھ موجود رہنا ہے، 10 منٹ۔ صحیح مسلم کا دوستو ایک راوی ہے، اس کا نام ہے مصعب بن شیبہ۔ صحیح مسلم کا ایک راوی ہے، کیا نام ہے؟ مصعب بن شیبہ۔ سنو، سب محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا روا احادیث مناکیر، ابو حاتم نے کہا لا یحمدونہ، اس کی تعریف نہیں کی جاتی، نسائی نے کہا منکر الحدیث، امام نسائی نے تو کلاڑی ماری ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اچھا ابو نعیم اصبہانی نے کہا لین الحدیث، دارقطنی نے کہا لیس بالقوی، 5، ابو زرعہ نے کہا لیس بقوی، ابو داؤد نے کہا ضعیف، ابن عدی نے کہا تکلموا فی حفظ، اس کی حفظے میں محدثین نے بات کی ہے۔ 8 محدثین نے، کتنے؟ 8 محدثین نے مصعب بن شیبہ صحیح مسلم کے راوی کو فیل کر دیا، ریڈ پین سے اس طرح کیا، ریڈ پین سے رونگ کا نشان بنایا اس کے نام پہ۔ ٹھنڈ پڑ گئی سنیو، اہل سنت والجماعت ہر وقت کہتے تھے صحیح مسلم میں، یہ ویڈیو دکھاؤ انجینئر مرزا کو، ہر وقت کہتا ہے نا طوطے کی طرح، بخاری میں یہ، مسلم میں یہ، بخاری مسلم میں دوستو روایت آئی ہے، ہاں یہ رہی مسلم، یہ پڑھیے آپ کی صحیح مسلم۔ کوئی محدث نہیں مانتا، نہ ابو حاتم، نہ ابو زرعہ، نہ نسائی، نہ احمد بن حنبل، نہ نضر بن سلمہ، نہ دارقطنی، نہ ابن جوزی، بلکہ ٹھیک ہے ابن باز اور ابن عثیمین اپنی جگہ پہ۔ آپ کو ایک سرپرائز اور دینا ہے، بڑا زبردست آخری سرپرائز، امام بخاری نے صحیح مسلم کی روایات پر اٹیک کیا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا ایٹم بم میں نے آخر کے لیے ویڈیو کے آخر میں بچا کے رکھا تھا، وہ ہوتا نا سرپرائز، بڑا والا ڈبہ، بڑا والا گفٹ آخر میں دیا جاتا نا، ویڈیو کے آخر میں سرپرائز رکھا تھا۔ ابو جعفر تنولی، کون؟ ابو جعفر تنولی، اگر صحیح مسلم پہ تنقید کرنے کی وجہ سے آپ مجھے گالی دیتے ہو نا، تو یہ گالی امام بخاری کو بھی دو۔ کیوں؟ امام بخاری صاحب نے صحیح مسلم کی روایت پر تنقید کی ہے۔ سنو، آپ بھی یاد رکھو گے، سنیو، کوئی ہاتھ لگا کے گیا آپ کو، سنو، صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے مروی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت پہ جرح کی ہے کہ یہ بول کر لا یصح فیہ ابن عباس، البخاری تاریخ کبیر جلد 1 صفحہ 302، امام بخاری کہتے ہیں اس روایت کی جو سند ہے نا، اس کے اندر جو صحابی ہے نا عبداللہ ابن عباس، اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، غلطی کی ہے امام مسلم نے۔ سنو آگے سنو، روایت ہے نا اريد ان ازوجک ام حبیبہ، صحیح مسلم کی روایت ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ اس روایت کو ابن قیم نے کیا کہا؟ اس یہ جو روایت ہے نا غیر محفوظ بل وقع فیہ تخلیط، یہ روایت غیر محفوظ ہے، یہ روایت اڑ گئی۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد 7 پیج 137 میں فرماتے ہیں ھذا الحدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ آخری صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ وقت کسوف رسول اللہ سے منسوب ہے کہ آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ سنو ابن عبد البر کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں جو صحیح مسلم میں ہے، اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس روایت کو ابن عدی وہ بھی کہتے ہیں، یہ روایت ابن عدی محدث وہ بھی الکامل میں اس روایت کو مسترب المتن والاسناد کہتے ہیں،
بلکہ ابن تیمیہ وہ بھی اس روایت پہ جرا کرتے ہیں. بلکہ ابن حبان یہ کہتے ہیں، جو محدث ہیں ابن حبان، وہ کہتے ہیں لیس بصحیح لأن حبیب لم يسمع من طاؤوس هذا الخبر. یہ جو میں نے بتایا تھا نا مدلس، مسٹر سی ڈائریکٹ مسٹر اے کا نام لیتا ہے، مسٹر بی کا نام نہیں لیتا، یاد آیا؟ تو یہ جو حبیب راوی ہے مدلس ہے. سنو، یہ ابن حبان جرا کر رہا ہے صحیح مسلم کی روایت پہ. ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 17 پیج 236 میں پتہ کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں؟ لیکن کبار الائمہ لا ذالک کل امام احمد والبخاری والشافعی. احمد بن حنبل، بخاری، شافعی، امام شافعی اس روایت کو صحیح نہیں کہتے. صحیح مسلم کی روایت گئی. ٹھنڈ پڑ گئی ہے. میرے پاس دوستوں بہت کچھ پڑا ہے، بہت کچھ پڑا ہے. اب میں بھی تھک گیا ہوں. کہتے ہیں نا انسان جب 40 سال کا ہو تو پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے. تو بیٹھ کے تھک گیا ہوں میں بھی. تو دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ تہہ دل سے. آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی. اس ویڈیو کو جس طرح جنگل کی آگ نہیں پھیلتی، پھیلا دو ہر جگہ. واٹس ایپ پہ پھیلاؤ، یوٹیوب پر پھیلاؤ، فیس بک پہ پھیلا دو، جہاں پہ زور لگتا ہے، رشتہ داروں، دوستوں، جو بھی ہے وٹ ایور پھیلا دو. بڑی بڑی اسکرینیں ہوتی ہیں نا ٹی وی، اس پہ لگا کے دیکھو اس کو. اور یہ جتنے بھی روایت پرست ہیں بخاری مسلم کو ماننے والے، ان کو زبردستی بٹھاؤ. ان کو بولو ادھر آؤ، ان کو بولو ادھر آؤ، آؤ ٹی وی دیکھتے ہیں. یہ آئیں گے کہ یار کوئی کرکٹ میچ لگائے گا، اس طرح کی کوئی چیز لگائے گا. ویڈیو لگا دو، بولو بیٹا یہاں سے ہلنا نہیں ہے. جب تک آخری لفظ ابو جعفر تنولی ختم نہیں کر دیتا یہاں سے ہلنا نہیں ہے. پوری ویڈیو دیکھو. ابو زرع، احمد بن حنبل، شافعی، بخاری، ابن تیمیہ، ابن باز، دارقطنی، البانی، ابن عثیمین، ابن حزم، نضر بن سلمہ، نسائی. کس کا نام لوں، کس کا نام لوں؟ سب نے صحیح مسلم کی چھٹی کر دی. آپ کہتے تھے نا صحیح مسلم پہ اجماع امت کا، کس کی ساری روایتیں صحیح ہیں. ان سب نے صحیح مسلم پہ تنقید کر دی اور آپ کے اجماع کو، کھوکھرے اجماع کو توڑ دیا. یہ جس طرح ٹیشو ہے نا، ٹیشو نظر آ رہا ہے، محدثین نے، آپ کے محدثین نے صحیح مسلم پہ جو اجماع تھا نا اس کو اس طرح پھاڑا. دیکھو اس طرح آپ کے محدثین نے صحیح مسلم پہ جو جھوٹا اجماع آپ نے باندھا تھا نا اس کے پڑختے اڑا دیے. اور یہ ابو جعفر تنولی، آپ کا بھائی، آپ کا خادم، آپ کے لیے اتنی بڑی ویڈیو لے کے آیا. دوستو آخری بات، ویڈیو بند کر رہا ہوں میں. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کو تھام لو. آپ کو یہی اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. جب رسول اللہ زندہ تھے، جب آپ کی آنکھ مبارک بند ہوگی نا، اس سے پہلے اسلام کمپلیٹ ہو چکا قرآن کی صورت میں. دیٹس اٹ. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ، بِهِمَا نہیں کہا بِهِ. نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں اس کو تھامتا ہوں. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. کتاب تھامو، فائدے میں رہو گے. نہیں تو قیامت کے دن رسول اللہ شکایت لگائیں گے. آپ چاہتے ہو آپ کی شکایت لگے؟ اگر اللہ نے دن قیامت پوچھ لیا، جب ابو جعفر تنولی تم لوگوں کو بتا رہا تھا یہ روایت ضعیف ہے، یہ والا راوی اس طرح ہے، وہ دیکھو پیج نمبر فلانے پیج میں آپ کا محدث یہ کہہ رہا ہے، یہ دیکھو ابو زرع یہ کہہ رہا ہے. جب ابو جعفر تنولی بار بار آپ کو بتا رہا تھا، اور میری آیتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، میری آیتیں پڑھ رہا تھا قرآن کی، پھر بھی تم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کے ان روایات سے چپکے رہے. بتاؤ کیا سزا بنتی ہے؟ پھر مجھے بتاؤ قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟
اور ساتھ رسول اللہ نے بھی اگر شکایت لگا دی یا اللہ انہوں نے قرآن محجور ترک کر رکھا تھا، تو پھر آپ چاہتے ہو اس طرح کا منظر ہو دن قیامت؟ نہیں، قرآن کو تھامو، قرآن کو تھامو، سر فخر سے بلند رکھو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھاما ہے، عروۃ الوثقی لا انفصام لہا، ایسا کڑا جس کو تھام لو جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اللہ کا کڑا قرآن، رسول اللہ کا زندہ خلیفہ جو آج بھی ہمارے میں موجود ہے قرآن کی صورت میں۔ آخر میں شعر، روایت پرستو، صحیح مسلم ماننے والو، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے ہی نہیں، قرآن زندہ باد۔